اگر اللہ نے تکلیف دی ہے تو میں اس کی ہی مدد حاصل کروں گا۔ میں اتنا ایمان والا بھی نہیں تھا بس، لیکن وحدہ لا شریک لہ پر میرا ایمان تھا۔ کیا مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بندہ کیسے بے خبر ہوتا ہے اس امر سے یا اس مصلحت سے؟ بہت گہری بات ہے یہ، اور میں نے اپنے زندگی میں کوئی تکلیف ایسی نہیں دیکھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحمت نہ بھیج دی ہو، اور آج مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کیا میں اس لائق نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور کوئی تکلیف دے، اور جو تکلیف جب تھی اس وقت جو شکر نکلتا تھا، پتہ نہیں وہ شکر نکلوانے کے لیے اللہ نے تکلیف دی تھی۔ اور میں بہت سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ تکالیف نہیں دیتا تو آسائشیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بس محسوس کرتے رہو، وہ بھی پوری زندگی گزر جائے گی، اور اتنا سا محسوس کر سکتا ہے صرف اللہ کو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسا نادان کہ اپنے گاؤں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے اس نے مجھے ایسا کیا کہ میرے پاس روٹی کا انتظام نہیں رہا، پھر ایسا کیا کہ لوگ مجھے ذلیل کرنے لگے، اور میں حساس آدمی، ادیب آدمی، تڑپ جاتا تھا کہ لوگ میری تذلیل کیوں کرتے ہیں، اور یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے سب کچھ لے لیا، مجھے ہجرت کرنی پڑی، اور میں بمبئی چلا گیا۔ وہاں اور زیادہ تکلیف، اتنی تکلیف کہ ناقابل بیان، بے حساب پریشانیاں، اور بس یہ طے کر لیا کہ اگر اللہ نے تکلیف دی ہے تو میں اس کی ہی مدد حاصل کروں گا۔ میں اتنا ایمان والا بھی نہیں تھا بس، لیکن وحدہ لا شریک لہ پر میرا ایمان تھا۔ کچھ لوگوں نے مدد بھی کرنی چاہی، میں نے منع کر دیا، لیکن کہ میرا معاملہ اللہ سے ہے، اور اگر وہ مجھے کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، نہیں تو مر جاؤں گا۔ اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بہت بار زندگی میں کچرے میں سے روٹی اٹھا کے میں نے متعدد بار کھائی، اور کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ یہ جو اتنی ساری روٹی کچرے میں پڑی ہے، یہ زیادہ اٹھا لیتا تھا، پھر اسے سکھا لیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی کچرے میں روٹی نہ ڈالے تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا۔ لیکن انسان سے مدد مانگنا میں نے بند کر دیا تھا، لیکن اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سے مانگا، تہجد شروع کی، اشراق شروع کی۔ میں نے سنا تھا کہ اشراق کی نماز پڑھنے والے کو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ اشراق کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، پنجگانہ نماز کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد جو
کچھ وقت بعد نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت. تو اس کے کاروبار کی ذمہ داری اللہ کی میں نے پڑھنی شروع کر دی. آپ یقین کریں حالات کچھ بھی آئے, فٹ پاتھ پہ سویا اور بہت ساری تکلیفیں آئی, لیکن اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی. اگر کسی کو میری بات سے پر بھروسہ ہو تو کبھی اللہ سے جڑ کے دیکھیں, واحد اللہ سے. یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کو دینی ہوتی ہیں ہماری تربیت کے لیے. میرا اگر اتنی آمدنی ہوتی گاؤں میں کہ مجھے صرف 2 وقت کی روٹی مل جائے تو میں کبھی نہیں نکلتا گاؤں سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا, اللہ کا احسان. اللہ تعالیٰ اور تکلیف کے لائق بناتے. اب تو نے میری تکلیف ختم کر دی ہے. میں فکر میں آ جاتا ہوں کہ تکلیف تو اسے دیتا ہے جس کو تو نوازنا چاہتا ہے. اپنے حصے کی تکالیف اٹھا لی میں نے, اب تو آسائش و آرام مجھے ڈھونڈتے ہیں. اب تو آسائش و آرام مجھے ڈھونڈتے ہیں. کامیابی مجھے ساقی نے طور کیا دے دی. کامیابی مجھے ساقی نے طور کیا دے دی. رند جتنے بھی ہیں ناکام مجھے ڈھونڈتے ہیں. اب تو ساقی کی ہوں, اب جام کی زد میں ہوں میں. اب تو ساقی کی ہوں, اب جام کی زد میں ہوں میں. مستقل گردش ایام کی زد میں ہوں میں. مستقل گردش ایام کی زد میں ہوں میں. بھاؤ بازار میں اتنا نہ کسی کا کم ہو. بھاؤ بازار میں اتنا نہ کسی کا کم ہو. اپنے گرتے ہوئے اب دام کی زد میں ہوں میں. اپنے گرتے ہوئے اب دام کی زد میں ہوں میں. عشق کے پہلے قدم سے ہے پریشانی مجھے. عشق کے پہلے قدم سے ہے پریشانی مجھے. ابتدا ہوتے ہی انجام کی زد میں ہوں میں. ابتدا ہوتے ہی انجام کی زد میں ہوں میں. اور ایک حویلی کی عداوت نہیں جینے دیتی. ایک حویلی کی عداوت نہیں جینے دیتی. ایک دریچے کی ہوں میں. ایک دریچے کی ہوں, ایک بام کی زد میں ہوں میں. بہت خوبصورت. ایک دریچے کی ہوں, ایک بام کی زد میں ہوں میں. ایک حویلی کی عداوت نہیں جینے دیتی. ایک دریچے کی ہوں, ایک بام کی زد میں ہوں میں. کیا خیال ہے کہ انسان. کامیابی تو کئی بار ملی ہے اے طور. کامیابی تو کئی بار ملی ہے اے طور. پھر بھی ایک حسرت ناکام کی زد میں ہوں میں. اب تو ساقی کی ہوں, اب جام کی زد میں ہوں میں. مستقل گردش ایام کی زد میں ہوں میں. بہت شکریہ.